کا مطلب عثمان غنی کا قصاص ہے، نہ ان کا مطلب امیر معاویہ کرنا ہے، نہ ان کا مقصد خلافت کو چھیننا ہے. اور حضور نے واضح کر دیا کہ دونوں کا مقصد ایک تھا. تو پنڈی کی شادی تو گالی کہاں سے آ گئی؟ رسول اللہ نے کہہ دیا کہ جب مقصد ایک تھا تو پھنڈا کس چیز کا ہے؟ حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان جنگ ہوگی، جنگ صفین کی، یہ اس سے متعلق حدیث تھی. اور یقیناً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں صلح کی طرف تمام باتیں آئی اور پھر آپ کو شہید کیا گیا. شہید کرنے والے وہ خبیث لوگ تھے جو چاہتے نہیں تھے کہ حضرت علی اور حضرت معاویہ کی صلح ہو، اس لیے کہ دونوں طرف سے ایک جماعت بیچ میں گھس گئی تھی جو نفاق پیدا کرتی تھی. جو کیا کرتی تھی؟ نفاق. حضرت علی کی بات وہاں تک نہ پہنچے، وہاں کی بات یہاں تک نہ پہنچے. سارے مذاکرات طے ہو گئے، حضرت امیر معاویہ کے ساتھ ساری باتیں طے ہو گئی، حضرت عمر بن عاص کے ساتھ ساری باتیں طے ہو گئی. آج یا کل صلح ہونے والی ہے. خارجیوں نے کہا کہ اگر صلح ہو گئی تو ہم سودا کس پر بیچیں گے؟ اب یہ لوگوں کا بکواس کرنا حضرت عائشہ کے بارے میں کہ وہ جنگ میں نکلی تھی، میں نے کہا جھوٹ بولتے ہو تم، ساری تاریخ ام المومنین پر بکواس کرتے ہو، تمہارا باپ بھی یہ ثابت نہیں کر سکتا. جھوٹ بولتے ہو، زبانوں کو گندی کرتے ہو، فیس بک پر بکواسے کرتے ہو. ان کو بھی ہم مسلمان مانتے ہیں جن کو حضور نے کلمہ پڑھایا، کیا ہم نہیں مانتے؟ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو نہیں مانتے، مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہمیں نہیں مانتے. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم انہیں نہیں مانتے، مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہمیں نہیں مانتے. اگر وہ مان لیتے تو صفین کیوں ہوتی، جمل کیوں ہوتی، ناروان کیوں ہوتی؟ یہ ہوئی اس لیے ہے کہ تم نہیں مانتے، وگرنہ علی تو قرآن کا جھنڈا لے کے کھڑا. جس وقت حضرت عثمان غنی شہید ہوئے اس وقت یہ حج کے دن تھے نا. حضرت عثمان غنی جب شہید ہوئے یہ حج کے دن تھے. سیدہ عائشہ اس وقت حج پر تھی. کہاں تھی؟ اب یہ لوگوں کا بکواس کرنا حضرت عائشہ کے بارے میں کہ وہ جنگ میں نکلی تھی، میں نے کہا جھوٹ بولتے ہو تم، ساری تاریخ ام المومنین پر بکواس کرتے ہو، تمہارا باپ بھی یہ ثابت نہیں کر سکتا. جھوٹ بولتے ہو، زبانوں کو گندی کرتے ہو، فیس بک پر بکواسے کرتے ہو. بات عرض کرنا چاہتا ہوں، ام المومنین پر اعتراض کے حضرت علی سے لڑ گئی، جھوٹ ہے. حضرت عثمان کی جب شہادت ہوئی یہ حج کے دن تھے. ام المومنین اس وقت حج پر تھی مکہ مکرمہ میں. سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا، یہاں عثمان غنی شہید ہو گئے مدینے میں. حج مدینے میں نہیں ہوتا، مکے میں ہوتا ہے. حضرت عثمان شہید ہوئے ہیں مدینے میں. مدینے میں ایسا جھگڑا لگ گیا کہ لوگ پوچھنا کہ ام المومنین کہاں ہیں، کہ کہیں یہ جھگڑا کرنے والے وہ ان کے حجرے میں نہ گھس جائے. اور یہ نوجوان جو نیچے لونڈے جو نیچے تھے ان کو اپنی عبادتوں پر اتنا فخر تھا کہ وہ عثمان غنی کے تقوی پر حملہ کر رہے تھے. صحابی رسول، بشارت پانے والے، 3 دفعہ رسول اللہ سے جنت خریدنے والے، عشرہ مبشرہ میں سے خلیفہ سوم، اتنے شریف اور پارسا کہ جن کے نکاح میں حضور کی 2 بیٹیاں ہیں اور حضور کہتے ہیں میری 100 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں تیرے نکاح میں دے دیتا. یہ مقام و مرتبہ حضرت عثمان غنی ذو النورین کا. اب یہاں پر اتنی بدتمیزی پھیلی کہ آپ کو شہید کر دیا گیا، آپ کا لاشا مبارک گھر میں رکھا ہوا ہے، خلیفہ ہیں وقت کے آپ. ایسی سورش تو دیکھو، پروپیگنڈا ایسی بری چیز ہوتی ہے، کان میں کان دھرنا اتنی بری چیز ہوتی ہے، ایسے ہنگامے ہوتے ہیں. اب یہ ڈر ہوا کہ حضرت عائشہ صدیقہ کو نقصان نہ پہنچا دے، لیکن لوگوں نے کہا کہ نہیں، وہ تو حج پر گئی ہوئی ہیں. سکون کا سانس لیا. حضرت زبیر بن عوام اور حضرت طلحہ دوڑتے ہوئے گئے مکہ شریف اور جا کر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کو یہ سارا معاملہ بتانے کے لیے کہ عثمان غنی شہید ہو گئے اور حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت لی جا رہی ہے. آپ مدینہ منورہ نہ جائیے اس وقت، اس لیے کہ مدینہ اس وقت بہت سارے فتنوں میں گھرا ہوا ہے. آپ نے کہا پھر میرا گھر وہاں ہے، میں کہاں جاؤں؟ فرمایا مدینہ جانے کے بجائے ہم بصرہ چلتے ہیں. اب مدینہ جانے کے بجائے بصرہ گئے. بصرہ جب پہنچے ہیں تو یہاں حضرت علی کو خبر دی گئی کہ حضرت عائشہ لشکر لے کر آ رہی ہیں. یہ مس گائیڈ کیا جا رہا ہے. حضرت علی نے کہا یہ کیا ہو گیا؟ کہا حضرت عائشہ حج کے حاجیوں کو جمع کر کے بصرہ آ گئی ہیں. حالانکہ بصرہ آپ لڑنے کے لیے نہیں آئی، فتنہ مدینے میں ہو رہا تھا. اگر آپ مدینے میں آتی تو اور فتنہ بڑھ جاتا، لوگ آپ کی بھی توہین کرتے. اس لیے حضرت زبیر بن عوام، حضرت طلحہ آپ کو مدینہ لانے کی بجائے کہاں لے گئے؟ بصرہ. توجہ سن، جب بصرہ لے گئے، یہ موضوعات بولنا ہمارا دل نہیں چاہتا، ہم اس پر گفتگو نہیں کرنا چاہتے، لیکن جب کالج یونیورسٹیوں کے بچوں کو اس میں الجھا کر ان کے عقیدے خراب کیا جائے تو صرف اس کا صحیح مرکز آپ کو بتانے کے لیے تشریفی کے. لوگ کہتے ہیں مجھ سے شاہ صاحب یہ ممبر پر آپ باتیں کیوں کرتے ہیں؟ میں نے کہا ممبر پر نہیں کریں گے تو قوم نیچے گمراہ ہو جائے گی. یہ ممبر ہی پر کرنے کے موضوعات ہیں. اب سیدہ عائشہ بصرہ کے اندر ہے. جلدی سے سنیے. یہاں حضرت علی کو مدینے میں یہ کہہ دیا گیا
کہ حضرت عائشہ ایک لشکر تیار کر کے بسرا آئی ہیں. حضرت علی کو یہ ڈر لگ گیا کہ ام المومنین کو میں اپنا سارا مقدمہ تو سنا دوں کہ جو آپ کو بتایا گیا یہ نہیں، میں قصاص لینا چاہ رہا ہوں، میں قاتلوں کو پکڑنا چاہ رہا ہوں. حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ مدینے سے آپ نکلے بصرہ کی طرف. ٹھیک ہے، اب جب وہاں پہنچ گئے حضرت عائشہ کو پتا چل گیا کہ حضرت علی بھی آ گئے، تو پھر شام کے وقت ایک میٹنگ طے پائی ام المومنین حضرت علی کی. باقاعدہ دونوں جانب سے مشاورت ہوئی، اور مشاورت میں جب تبادلہ خیال ہوا ام المومنین نے کہا علی تمہارا بھلا کرے اللہ، مجھے تمہارے سے یہی امید تھی کہ تم یہی چاہتے ہو. تو انہوں نے کہا ام المومنین ہمیں تو یہ بتایا گیا کہ آپ لڑنے آئی. آپ نے فرمایا میں لڑنے نہیں آئی، میں نے آنا مدینے تھا، لیکن یہ مجھے بصرہ لے کر آئے. فرمایا ٹھیک ہے، صلح ہو گئی، وہاں پر سارے معاملات ختم ہو گئے. ٹھیک ہے، حضرت علی نے کہا کہ بس صلح ہونے دیجئے، میں آپ کو خود مدینہ شریف لے کے چلتا ہوں، اور میں اور ہمارے لوگ خود آپ کی حفاظت کریں گے. اب جو قاتل چھپے ہوئے تھے جنہوں نے عثمان غنی کو شہید کیا تھا، انہوں نے کہا کہ اگر یہاں صلح ہو گئی تو ہم تو خود ایکسپوز ہو جائیں گے، کیونکہ ام المومنین کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ قاتلوں کو جانتے ہیں. انہوں نے رات کے وقت حضرت عائشہ کے لشکر کے اوپر حملہ کر دیا، یہ کہہ کر کے ہم علی والے ہیں. اور جب ادھر حملہ ہوا تو حضرت عائشہ خود پریشان ہوئی کہ بھائی شام کو تو صلح ہوئی ہے، اور یہ اب حملہ کیسے ہو گیا. اللہ اکبر. اس میں مڑ بھیڑ ہوئی اور کئی صحابہ شہید ہوئے. اس جنگ کو جنگ جمل کہتے ہیں. اب یہ کہنا حضرت عائشہ لڑ گئی ہے کتنا بڑا جھوٹ ہے. آپ نے اس کا منظر سمجھ لیا. میں نے وہ ہزاروں صفوں کی تاریخ کو یہ چند منٹوں میں آپ کو بتایا. اگر آپ لائبریری میں لگاتے نا تو کئی زمانہ آپ کا لگ جاتا اس کو سمجھنے کی. تو میں نے اس کا لب لباب آپ کو بتا دیا. تاریخ گواہ ہے، ایک حوالہ کوئی نہیں پیش کر سکتا. تاریخ گواہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ نے باضابطہ حضرت علی کی بیعت کی، اور ان کو پورا اقرار تھا کہ حضرت علی اس کے اہل ہیں اور حضرت علی کا رتبہ مجھ سے بڑا ہے. یہی وصیت انہوں نے اپنے بیٹے سے بھی کی تھی. اب ذرا سنیے، بیعت کرنے کے بعد کچھ دنوں کے بعد، کیونکہ دیکھیے حق تھا، وہ گورنر تھے اور اپنے امیر کے ساتھ، اور خالی گورنر نہیں تھے، خالی صحابی نہیں تھے، مجتہد صحابی تھے. اور مجتہد صحابی وہ ہے جو مقصد کے لیے دوسرے مجتہد، جس طرح امام شافعی حضرت امام اعظم کے ساتھ، حضرت امام اعظم امام شافعی کے ساتھ. اور وہ جو بظاہر کتابوں کا جھگڑا ہے، وہ جھگڑا نہیں، وہ مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہوتا ہے. اس میں کفر اور اس میں کفر کا فتویٰ تو بہت دور کی بات ہے، اس میں تو فسق کا فتویٰ بھی نہیں لگتا. یہ ایسے ہیں کہ گھر کو سلجھانے کے لیے دیوار ایسی بنے گی کہ ایسی بنے گی، ایسی بنے گی تو گھر بچ جائے گا، ایسی بنے گی تو گھر بچ جائے گا. دونوں بھائی جو آپس مل کر تکرار کرتے ہیں، یہ وہ تکرار تھی جو جنگ صفین کی صورت اختیار کر گئی. حضرت علی کی خلافت پر اگر حضرت امیر معاویہ کو اعتراض ہوتا تو حضرت امیر معاویہ پہلے دن سے بغاوت کرتے، کھڑے ہو جاتے، لیکن نہیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیعت کی. بیعت کرنے کے بعد حضرت علی سے کہا کہ عثمان غنی کا قصاص لیجیے. کیوں؟ دو وجہ سے. ایک تو مجتہد صحابی ہیں، ایک دوسری وجہ کیا تھی کہ آپ حضرت عثمان غنی کے ولی ہیں، آپ کے خاندان کے. دونوں حق آپ نے استعمال کیے، اور یہ حق قرآن اور حدیث نے آپ کو دیا ہے. آپ نے حضرت علی سے کہا کہ حضور آپ امیر المومنین ہیں، فوراً اتنا بڑا سانحہ ہو گیا ہے، آپ یہ مسئلہ حل کیجئے. یہ بات درست ہے کہ آپ خود روتے تھے کہ مجھے اتنی سختی سے مطالبہ نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے حضرت علی کی مجبوری کو دیکھنا چاہیے تھا. اس کا اعتراف آپ کو تھا، اور آپ سے خطا ہوئی، اور حضرت علی حق پر ہیں، لیکن یہ مجتہد کی خطا ہے. اور میں نے پہلے کہا آپ کو مجتہد کی خطا پر ایک اجر اسے ضرور ملتا ہے. حق پر حضرت علی ہے. اور حضرت علی حضرت معاویہ کو سمجھاتے تھے کہ معاویہ تھوڑا صبر کر لو، یہ جو انتشار پھیلا ہوا ہے میں ذرا اس کو نرم کر دوں اور اپنی حکومت کی ساخت ان پر بٹھا دوں. جب یہ میرے حکومت کو ماننا شروع کر دیں گے تو پھر میں قصاص لوں گا. لیکن حضرت امیر معاویہ کو پیچھے سے بنو امیہ کا پریشر بہت تھا کہ آپ قصاص کا مطالبہ کیجئے، اور آپ نیک نیتی سے قصاص کا مطالبہ کرتے تھے. اور وہی بات طول پکڑ گئی، اور طول پکڑنے کے اندر دونوں سامنے آ گئے کہ اگر آپ قصاص کا مطالبہ نہیں کرتے ہیں تو ہم قصاص خود لیں گے. حضرت علی نے فرمایا اگر تم آگے بڑھو گے میری خلافت کے دوران تو پھر ہم تمہیں آڑے ہاتھ لیں گے. حضرت امیر معاویہ نے کہا کہ آپ امیر المومنین ہیں تو پھر آپ کو قصاص لینا پڑے گا. اب دیکھیں دونوں کا مقصد ایک جو رسول اللہ کہہ رہے تھے. دو عظیم گروہ لڑ گئے اور دونوں کا مقصد ایک، اور صلح کرائے گا حسن، اور قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی. دونوں کا مقصد یہ تھا. وہ بھی کہہ رہے ہاں میں قصاص لوں گا، وہ کہہ رہے ابھی قصاص لے لو. دونوں کا مطلب عثمان غنی کا قصاص ہے. نہ ان کا مطلب امیر معاویہ کرنا ہے، نہ ان کا مقصد خلافت کو چھیننا ہے. اور حضور نے واضح کر دیا کہ دونوں کا مقصد ایک تھا. تو پنڈی کی شادی تو گالی کہاں سے آ گئی؟ رسول اللہ نے کہہ دیا کہ جب مقصد ایک تھا تو پھنڈا کس چیز کا ہے؟ اتنی تمیز تمہیں نہیں ہے؟ اگر تمہاری تنظیم کے لوگوں کو یہ بات بری لگ رہی ہوگی نا تو ساری امت کو بھی حضرت امیر معاویہ کے لیے بات بری لگی ہے. سنیے میری بات، آپ یہاں پر سمجھ گئے یہ جنگ کیا تھی. اب اسی میں قتل و غارت گری ہوئی. اب نہج البلاغہ میرے پاس ہے اور اس کے جلد نمبر 2 ہے.
اور اس کا خطبہ نمبر 58 ہے. بولیے کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ نے اس چیز کو کس کیفیت کے ساتھ ذکر فرمایا اور اس کو کن معاملات کے ساتھ ذکر فرمایا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا قول آپ خود دیکھ لیجیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ شاہ فرماتے ہیں اس وقت کہ جب یہ لڑائی اپنے عروج پر تھی تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ آگے بڑھے اور آپ نے شاہ فرمایا لوگوں جھگڑا نہ کرو اور آپس میں بغض و عناد کو نہ پہنچاؤ اور آپس میں حبس کو اتنا نہ بڑھاؤ اس لیے کہ ان کا خدا اور میرا خدا ایک ہے. ان کا نبی اور میرا نبی ایک ہے. ان کا قرآن اور میرا قرآن بولیے ایک ہے. لیکن فرمایا کہ یہ جو ہمارا نزع ہوا ہے حضرت علی فرماتے ہیں نجم البلاغہ ہے حضرت علی فرماتے ہیں یہ جو ہمارا نزع ہوا ہے یہ قصاص عثمان میں ہوا ہے لیکن وہ سمجھتا ہے میں قصاص کیوں نہ لوں. فرمایا میں اس سے بری ہوں مجھ پر الزام نہ لگایا جائے. تو اس بات سے بھی واضح ہوا کہ حضرت علی نے اس بات کا اظہار فرما دیا کہ امیر معاویہ میرے سامنے خلافت کے لیے نہیں آیا تھا بلکہ قصاص عثمان کے لیے آیا تھا. قصاص بولیے قصاص عثمان کے لیے آیا تھا. اور یہ حدیث پاک جو میں نے صحیح بخاری شریف کے آپ کے سامنے ابھی پڑھی ہے نا تو اس سے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ الخطاب میں لکھا کہ یہ حدیث اشارہ ہے کہ حضور نے یہ اشارہ محمد فرمایا ہے کہ جو حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان جنگ ہوگی جنگ صفین کی یہ اس سے متعلق حدیث تھی. اور یقیناً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں صلح کی طرف تمام باتیں آئی اور پھر آپ کو شہید کیا گیا. شہید کرنے والے وہ خبیث لوگ تھے جو چاہتے نہیں تھے کہ حضرت علی اور حضرت معاویہ کی صلح ہو اس لیے کہ دونوں طرف سے ایک جماعت بیچ میں گھس گئی تھی جو نفاق پیدا کرتی تھی. جو کیا کرتی تھی؟ نفاق. حضرت علی کی بات وہاں تک نہ پہنچے وہاں کی بات یہاں تک نہ پہنچے. سارے مذاکرات طے ہو گئے. حضرت امیر معاویہ کے ساتھ ساری باتیں طے ہو گئی. حضرت عمر بن عاص کے ساتھ ساری باتیں طے ہو گئی. آج یا کل صلح ہونے والی ہے. خارجیوں نے کہا کہ اگر صلح ہو گئی تو ہم سودا کس پر بیچیں گے. انہوں نے کہا تینوں کو مار دو اور تینوں کو مار کر ایک دوسرے پہ الزام لگاؤ. اب ہوا کیا عمر بن عاص کو قتل کرنے کے لیے ایک ٹارگٹ کرنے کے ٹیم الگ گئی. حضرت امیر معاویہ کے لیے الگ گئی. حضرت علی کے لیے الگ گئی. حضرت امیر معاویہ کی طبیعت خراب تھی اور آپ مسجد نہ آ سکے اس لیے آپ محفوظ رہے. حضرت عمر بن عاص اس وقت علاقے میں نہیں تھے اس لیے محفوظ تھے. حضرت مولا علی آئے فجر کی نماز میں اور عبد الرحمن بن ملجم نے آپ پر وار کر کے آپ کو شہید کیا. وہ خارجی تھا اس نے آپ کو شہید کیا اس لیے کہ آپ حضرت امیر معاویہ سے صلح نہ کریں. یہ سازش حضرت امیر معاویہ کا قصور نہیں ہے. اس میں یہ یہودیوں کے ایجنٹ جو اندر موجود تھے جنہوں نے صحابہ کو لڑوا دیا تھا. سمجھ رہے میری بات آپ؟ اب یہاں پر دیکھیے سید غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ کیا لکھتے ہیں. میں کہتا ہوں پیرو غوث اعظم کے نقشے قدم پر چلو. آپ کہیں گے غوث پاک نے یہ باتیں کیوں لکھی؟ میں نے کہا غوث پاک نے عقیدے کے دشمن کو پہلے چت کیا ہے. آپ نے بصرہ کی زمین گواہی دیتی ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کا قافلہ جاتا تو بڑے بڑے شیعہ راستہ چھوڑ کر بھاگ جاتے تھے. یہ غنیہ اس کی دلیل ہے. غنیۃ الطالبین آپ اٹھا کر دیکھیں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے علمی خدمات. اعظم فرماتے ہیں حضرت امیر معاویہ کی خلافت. اب عقیدہ دیکھیں غوث اعظم کا. حضرت امیر معاویہ کی خلافت حضرت علی کی شہادت اور امام حسن کا خلافت سے دستبردار ہو کر امر خلافت حضرت امیر معاویہ کو سونپنے کے بعد ثابت و صحیح ہے. اب آپ دیکھیے حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں امام حسن کے اس اقدام سے رسول اللہ کا وہ فرمان صحیح ہو گیا. مجھے اگر کوئی کہے تجھے کس نے اختیار دیا ہے کہ حضرت رسول اللہ کی حدیث کو لا کر حضرت امیر معاویہ پر فٹ کر, میں نے کہا غوث اعظم خود بتا رہے ہیں. غوث اعظم خود فرماتے ہیں کہ امام حسن کے اس اقدام سے رسول اللہ کا وہ فرمان صحیح ثابت ہو گیا جس میں حضور نے فرمایا تھا میرا بیٹا سید ہے, اللہ اس کے ذریعے مسلمانوں کے دو بڑے گروہ میں صلح کرا دے گا. سنیے امام حسن کے صلح کرنے کے بعد حضرت امیر معاویہ کی خلافت واجب ہو گئی. بولیے سبحان اللہ. یہ غوث اعظم کا عقیدہ ہے. حضرت امیر معاویہ کی خلافت جبری نہیں تھی. امام الاولیاء غوث اعظم فرماتے ہیں کہ آپ کو خلافت دینے کے بعد آپ کی خلافت واجب ہو گئی. اس سال کا نام سن جماعہ اس لیے رکھا گیا یعنی اتفاق کا سال کہ مسلمانوں کا اختلاف ختم ہو گیا اور سب نے امیر معاویہ سے رجوع کر لیا اور کوئی تیسرا مدعی خلافت کے لیے باقی نہیں رہا. یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا عقیدہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا.